یار کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جب کھیت پک جاتا ہے، سٹے خشک ہو جاتے ہیں، دانا پک جاتا ہے، اسی وقت یہ آندھیاں چل پڑتی ہیں، یہ بارشیں شروع ہو جاتی ہیں، یہ اولے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں؟ آپ دیکھتے نہیں وہ کھیت جس کو دیکھ کر ایک دن پہلے کاشتکار کہہ رہا تھا کہ اس دفعہ میرا کھیت سب سے بہترین ہے، اس دفعہ تو میں یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا، ایک رات گزرتی ہے، صبح جب اٹھتا ہے تو وہ ملیا میٹ ہوا ہوتا ہے۔ یہ کس نے کیا ہے؟ یہ کیوں ہوا ہے؟ ذمہ دار کون ہے؟ کیا قرآن نہیں پڑھا آپ نے؟ دیکھا نہیں ہے؟ اللہ نے یہ واقعات آپ کے لیے ہی بیان کیے ہیں، اللہ نے یہ مثالیں آپ کے لیے دی ہیں، اللہ پر تو یقین نہیں ہے نا؟ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ وقال تعالی فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یفقہوا قولی۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم، هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم۔ حمد و صلاۃ کے بعد خالق کائنات کی مقدس بارگاہ میں التجا گزار ہوں کہ پروردگار عالم حق سچ کہنے کی اس پر سامعین کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرما۔ گندم کی کٹائی اور گہائی کا وقت ہے، اس لیے مناسب سمجھا کہ آج کی گفتگو میں عشر کو موضوع بنایا جائے، کیونکہ عشر کے بارے میں ہمارے کاشتکار بھائیوں کو یا تو معلومات نہیں ہیں یا پھر اس حوالے سے عمل میں کوتاہی ہے۔ حالانکہ عشر کی ادائیگی فرض ہے جس طرح کہ زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے۔ عشر نہ دینے پر وہی وبال اور وہی وعیدات ہیں جو زکوٰۃ نہ دینے پر ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک تقریباً تھوڑی یا زیادہ زمین تو رکھتا ہے، ہم اس میں کاشتکاری خود کرتے ہیں یا کرائے پر دیتے ہیں یا ٹھیکے پر دیتے ہیں، بہرکیف ہم میں سے تقریباً ہر فرد یا پھر اگر احتیاط کریں تو ہر دوسرا فرد تقریباً زمیندار ضرور ہے، تھوڑی زمین کا یا زیادہ زمین کا مالک ہے۔ عشر کے احکام سمجھنا ہر مسلمان پر جس کی زمین ہے اس پر فرض ہے۔ اگر کوئی شخص عشر کے احکام نہیں سمجھتا اور پھر اس بڑی ذمہ داری کا علم نہ ہونے کی وجہ سے عمل نہیں کرتا تو وہ شخص شرعی اعتبار سے مواخذہ کا قابل ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اس کی طرف وہ سارے وبال اور وہ ساری وعیدات متوجہ ہو جاتی ہیں جو اللہ نے اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں۔ اس کو دنیا میں بھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور آخرت میں بھی اسے نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس لیے بہتر ہے
کہ ہر شخص ان احکامات سے واقف ہو، علم حاصل کرے اور پھر ان کے اوپر عمل کرے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو رزق کے ذرائع عطا فرمائے ہیں وہ دراصل رزق کے ذرائع ہیں، رازق نہیں ہیں۔ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارا جو ایمان ہے وہ اس حوالے سے بہت زیادہ متزلزل ہے، بڑی کمزوری کا شکار ہے، اس میں بڑا ضعف ہے۔ ہم ذرائع آمدنی کو، ذرائع رزق کو رزاق سمجھ لیتے ہیں، حقیقی مؤثر سمجھ لیتے ہیں، سب کچھ اسی کے اوپر منحصر سمجھ لیتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ذریعہ معاش اگر ہمارا نہ ہو تو ہم بھوکے مر جائیں۔ کوئی ملازمت پیشہ بندہ ہے تو اپنی ملازمت کو اپنے رزق کی اصل وجہ اور مؤثر سمجھتا ہے، حالانکہ یاد رہے کہ رزق کا اصل مالک اور اصل رزاق اللہ ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ نے یہ قرآن مجید کے 12ویں پارے میں واضح طور پر بغیر کسی وضاحت طلب چیز کے بالکل مفصل انداز میں فرما دیا کہ اس کائنات میں جو بھی جاندار ہے اس جاندار کے رزق کی ذمہ داری اللہ پر ہے۔ الا علی اللہ رزقها۔ اچھا، پھر صرف یہ نہیں کہ اس کی ذمہ داری ہے، اس نے اپنے ذمہ لے لیا، صرف یہ نہیں، آگے یہ بھی بتایا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ ذمہ داری بھی اسی کی ہے، وہ ہر جاندار کا ٹھکانہ بھی جانتا ہے اور اس کو وہ رزق پہنچانا کہاں ہے یہ بھی جانتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ زمین پر پھرنے والا جاندار تو اس کی نظر میں ہے اور زمین کے نیچے دبا ہوا جاندار، 7 پردوں میں چھپا ہوا جاندار، پتھر کے اندر پلنے والا جاندار اس کی نظر سے اوجھل ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہر جاندار کا ٹھکانہ بھی جانتا ہے، اس کو رزق کیسے اور کہاں سے پہنچانا ہے یہ بھی جانتا ہے۔ تو یہ جو ذریعہ معاش اللہ نے آپ کو عطا کیا ہوتا ہے، یہ ذریعہ معاش دراصل آپ کو رزق پہنچانے کا ایک وسیلہ ہوتا ہے، ایک سبب ہوتا ہے، یہ مؤثر حقیقی نہیں ہوتا۔ حقیقی رزاق کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس لیے ذریعہ معاش پر کبھی انحصار نہ کریں اور اسی کو سب کچھ سمجھ کر اپنے ایمان کو داؤ پر نہ لگائیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اگر جائز ذریعہ معاش ہے تو اس کی قدر کرنی چاہیے، بے قدری ناقدری نہیں کرنی چاہیے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے، اور بغیر کسی وجہ کے اس سے دامن کشی نہیں کرنی چاہیے، یہ ضرور ہے، کیونکہ یہ تکبر، غرور کی طرف لے جاتی ہے چیز کہ اگر اللہ نے آپ کو کوئی ذریعہ معاش دیا ہے، آپ بغیر وجہ کے اسے چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ تکبر کی طرف چلا جاتا ہے کہ اللہ نے جو ذریعہ آپ کو دیا آپ نے اس کی پرواہ نہیں کی، قدر ہی نہیں کی، ناقدری کی ہے، اور ناشکری کی بنیاد پر اللہ رزق میں تنگی کر دیتا ہے۔ اس لیے ناقدری نہیں کرنی چاہیے، اگر جائز حلال ذریعہ معاش ہے تو اس کی قدر کریں، مگر اسی کے اوپر اپنا سارا کچھ منحصر نہ کر دیں، انحصار اسی کے اوپر نہ کر لیں۔ یہ سب کچھ میرا ہے ہی یہی، ایمان بھی چلا جائے، کسی گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں بعض دفعہ لوگ، کرپشن میں ملوث ہو جاتے ہیں، بددیانتی میں ملوث ہو جاتے ہیں، کیوں؟ اگر ہم اس میں ملوث نہ ہوئے تو ذریعہ معاش چلا جائے گا، نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے حلال حرام کی تمیز چھوڑ دی اور اسی کے اوپر ہی انحصار کر لیا، اللہ پر آپ کو کوئی توقع نہیں ہے۔ حالانکہ رزاق کون ہے؟ اللہ۔ اور اگر آپ کسی ذریعہ معاش کی وجہ سے کسی گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں تو پھر اس ذریعہ معاش کو تبدیل کر لیں۔ تو بہرکیف میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ جو ہمارے ذرائع معاش ہیں ان میں سے ایک ذریعہ معاش ہماری زمینیں بھی ہیں، اور اگر آپ زمین اور اس کی کاشتکاری پر غور کریں تو اللہ کی قدرت آپ کے ایمان کو مزید مضبوط کر دیتی ہے۔ ایک مردہ زمین، کیا اس میں کوئی سانسیں تو نہیں نکل رہی نا، روح تو نہیں ہے اس کے اندر، ایک مردہ بنجر ایسے پڑی ہوئی ہے نا، مردہ دانہ، آپ نے دانہ زمین میں ڈالا، اس کو پانی لگایا،
اس میں سے وہ ایک جاندار چیز کی طرح لہلہاتا ہوا نکل آیا. اس کے اوپر ایک دانہ ڈالا, پھر اس کے اوپر ایک سٹا لگا. اس میں سینکڑوں دانے کس نے پیدا کیا؟ کیا کاشتکار کے بس میں ہے کہ وہ یہ سب کچھ کر لے؟ یہ تو اس کے بس میں نہیں ہے. بھائی اگر اللہ چاہتا تو زمین کے اندر یہ طاقت ہی نہ رکھتا کہ وہ کچھ اگائے. یہ طاقت کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے. پھر اگر اللہ چاہتا تو اس گندم کے دانے میں یہ صلاحیت ہی نہ رکھتا کہ وہ پنپے, وہ اگے. اس کو اگایا کس نے؟ اللہ نے. اچھا پھر دیکھیں پانی کے اندر یہ تاثیر کس نے رکھی کہ اس کو اگنے کی صلاحیت دے؟ اللہ نے. اب انسان صرف اتنا کرتا ہے کہ بے جان چیز کو بے جان چیز میں ڈال دیا اور بے جان چیز لگا کے جناب اس کو گیلا کر رہا ہے. یہ سارے پھل پھول کون لگا رہا ہے؟ اللہ. اب جب یہ سب کچھ, یہ بڑا لہلہاتا ہوا کھیت اللہ انسان کو عطا فرماتا ہے, کاشتکار کو, زمیندار کو عطا فرماتا ہے, تو جس وقت وہ کھیتی اٹھاتا ہے, گندم اٹھاتا ہے, اپنی ڈھیری اٹھاتا ہے, تو اس وقت وہ مغرور بن جاتا ہے. یہ ساری نعمتیں عطا فرمانے کے بعد, اتنا بڑا فضل فرمانے کے بعد, اتنی عنایتوں کے بعد, اتنی کرم نوازی کے بعد اللہ نے مطالبہ کیا کسان سے 10واں حصہ میرے نام پر میرے محتاج اور فقیر بندوں کو دے دو جن کو میں نے زمینیں نہیں دیں. پہلا تو میرا انعام یہ کہ تمہیں زمینوں سے نوازا, پھر یہ انعام کہ تجھے کاشتکاری کی صلاحیت دی, پھر یہ انعام کہ تیری اس کاشت میں برکت دی اور لہلہاتا ہوا تمہیں کھیت دیا. یہ سارا کچھ دینے کے بعد تم سے مطالبہ کر رہا ہوں, ان ساری نعمتوں کے بدلے تم سے اتنا مطالبہ کر رہا ہوں کہ 10واں حصہ میرے نام پر نکالو تاکہ تمہارا انحصار سارا کا سارا کھیت کے اوپر نہ جائے, میری طرف بھی توجہ رہے. تمہیں اس سے بڑا پیار ہو گیا ہے, تمہیں اس کھیت سے, اس گندم سے, اس ڈھیری سے, اس اپنی کاشت سے بڑا پیار محبت ہو گیا ہے. اب اس پیار محبت کو اس پیار پر قربان کرو. اگر کامیاب ہو گئے تو اور دوں گا, انعامات سے بھی نوازوں گا, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. لیکن اگر تم نے یہاں منہ موڑا, یہاں تم نے نافرمانی کی, تو پھر ہم کمزور نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمارا حصہ جو بنتا ہے وہ تم کھا جاؤ گے اور پھر پچا جاؤ گے. ہم کمزور نہیں ہیں, ہم لے لیں گے کسی اور طریقے سے, برکت اٹھا لیں گے, تیرے کھیت کو برباد کر دیں گے, تیرے کھیت کی اوسط کو گھٹا دیں گے. تو پیسہ تو لے لے گا, کھیت بیچ کے پیسہ تو لے لے گا, تیرے اس پیسے میں برکت نہیں ہوگی. تجھے بیماریاں دے دیں گے, تمہیں کیسز میں پھنسا دیں گے, تجھے ایسی بے جا قسم کی ضروریات میں مصروف کر دیں گے کہ وہ تجھے لگے گا کہ پیسہ یہاں خرچ کرنا لازم ہے, حالانکہ اس کے بغیر تیری زندگی آرام سے گزر سکتی تھی. یہ ساری چیزیں, سارے وبال, ساری مصیبتیں تجھے کیوں دی؟ کیونکہ وہ 10واں حصہ تو نے نہیں دیا, تو نے ہمارا حق نہیں دیا, تو نے حلال کو حرام بنا لیا, تو نے فقیر اور محتاج کی دعائیں لینے کی بجائے ان کو محروم رکھا. تو پھر تو اسی چیز کا ہی مستحق ہے. اگر مجھے قرآن مجید اٹھا کر دیں تو میں آپ کو ایک قرآن مجید کی زبانی اسی نوعیت کا پورا ایک واقعہ بتاؤں, بڑی تشریح کے ساتھ, بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ رب العزت نے وہ واقعہ بیان کیا ہے. آج جس طرح ہمارے ہاں جب کھیت پکتا ہے نا تو کسان فرعون بن جاتا ہے, وہ کوشش کرتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اوسط اٹھاؤں اور اس میں سے مجھے کچھ خرچ بھی نہ کرنا پڑے. اسی طرح کا ایک واقعہ اللہ نے قرآن مجید کی سورہ قلم میں 29ویں پارے میں بیان فرمایا. میں قرآن مجید کا وہ واقعہ آپ کو من و ان بیان کر دیتا ہوں. اسی طرح ایک باغ کا مالک تھا, ایک باغ کا مالک خاندان تھا. انہوں نے باغبانی کی, پھل اگے, بڑا لہلہاتا ہوا باغ, بڑا اچھا بہترین پھلدار باغ. اب انہوں نے کیا کیا؟ اذ اقسموا لیصرمنھا مصبحین, انہوں نے یہ قسم اٹھائی کہ ہم صبح صبح اس کو کاٹ لیں گے, پھل اتار لیں گے. یہ انہوں نے مصمم ارادہ کر لیا کہ ہم صبح صبح اٹھیں گے اور جائیں گے اپنے باغ میں
اس کے پھل اتار لیں گے. قسم کھائی. ولا یستثنون، انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا. جب کوئی بندہ دعویٰ کرتا ہے نا کہ میں یہ کروں گا اور پھر وہ انشاءاللہ نہیں کہتا، اس کا مطلب ہے کہ وہ خود کو قادر سمجھ رہا ہے، وہ خود کو طاقتور سمجھ رہا ہے، تکبر اور غرور کر رہا ہے، اللہ کی طاقت کو نظر انداز کر رہا ہے. انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، انہوں نے کہا صبح ہم اٹھیں گے، ہم کھیت جلدی جلدی کاٹ لیں گے، اپنا پھل اتار لیں گے. پھر کیا ہوا؟ جب انہوں نے خود کو یہ سمجھ لیا نا، فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، وہ سوئے ہوئے تھے، اللہ نے پھر ان کے باغ کے اوپر عذاب بھیج دیا. وہ چیز گھوم گئی ان کے باغ پر جو گھومنے والی تھی، اللہ نے عذاب بھیج دیا. اللہ رب العزت نے کھیت کو برباد کر دیا. فاصبحت کالصریم، وہ کٹے ہوئے کھیت کی طرح ہو گیا. ہاں جی، کٹے ہوئے کھیت کی طرح. میں ابھی یہ کچھ دیر بعد یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے ساتھ پھر کیا ہو رہا ہے. فتنادوا مصبحین، اب انہوں نے اپنے پورے پلان کے مطابق صبح ایک دوسرے کو آواز دی، بھائی اٹھو بھائی، چلو بھائی باغ کی طرف جانا ہے، پھل اتارنے ہیں، چلو جلدی کرو. چل پڑے. انغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی اپنے باغ کی طرف صبح صبح چلو، اگر تم انہیں کاٹنا ہے تو جلدی کرو. فانطلقوا وہم یتخافتون، وہ آہستگی میں ایک دوسرے کو یوں کہہ رہے تھے، اللہ یدخلنها اليوم علیکم مسکین، ذرا بچ بچا کے نکلو، آواز پیدا نہ ہو، چھپ چھپا کے نکلو، چپ کر کے جا کے باغ کو کاٹتے ہیں، کوئی باغ میں مسکین داخل نہ ہو سکے. ہم پہلے ہی کام پورا کر لیں گے، صبح پھوٹنے سے پہلے ہم پھل اتار لیں گے، ان کی پیکنگ کر لیں گے تاکہ مسکینوں کو کچھ دینا نہ پڑ جائے. جس وقت ڈھیری لگاتے ہیں نا تو آ جاتے ہیں نا ضرورت مند مانگنے، وہ یہی پلان بنا کے گئے کہ جلدی نکلو، صبح ہونے سے پہلے پہلے یہ کام مکمل کر لو تاکہ کوئی مسکین، کیونکہ مسکین کو تو کیا پتا کہ بھئی رات کو انہوں نے کھیت کاٹ لینا ہے، وہ تو آئیں گے صبح صادق کے بعد، صبح پھوٹنے کے بعد. اس سے پہلے پہلے تم اپنا پورا کھیت کمپلیٹ کر لو، کاٹ کے اس کی پیکنگ کر لو. وغدوا علی حرد قادرین، وہ اس فیصلے کے اوپر خود کو قادر سمجھ کے نکل پڑے صبح. ایک پلان بندہ بناتا ہے، ایک پلان اللہ بناتا ہے، اور اللہ کا جو پلان ہے وہی سکسیسفل ہے، کامیابی صرف اسی کے لیے ہے. بندے کا پلان دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے. ہاں اگر بندہ پلان بنانے میں اللہ کی رضا کو شامل کر لے تو کامیابیاں اس سے دور نہیں رہ سکتی، کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے. اب انہوں نے ایک پلان کیا، ایک پلان اللہ کا تھا. انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، وہ خود کو بڑے جناب وہ افلاطون سمجھ رہے تھے، دقیانوس سمجھ رہے تھے. وہ کہہ رہے کہ ہم تو راتوں رات یہ کام کر لیں گے، جناب مسکین کو بھی نہیں دینا پڑے گا، صبح صبح ہم کاٹ کے نکل آئیں گے. اللہ کی قدرت کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہے تھے. فلما رأوها، اب جناب صبح صبح نکلے نا تو جا کے دیکھا باغ کو، قالوا انا لضالون، کہنے لگے یار ہم بھول تو نہیں گئے، ہم کسی اور کے باغ میں تو نہیں آ گئے، یہ تو کٹا پڑا ہے، یہ تو خراب ہوا پڑا ہے، اس کے اوپر تو کوئی آفت آئی ہوئی ہے، لگتا ہے ہم بھول گئے ہیں. پھر جب غور فکر کیا نا تو پھر پتہ چلا بل نحن محرومون، کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، بلکہ ہم تو محروم ہو گئے. ہم نے جو پلان کیا تھا کہ کسی مسکین کو ڈھیلا بھی نہیں دیں گے، اللہ کا جو پلان تھا وہ کامیاب ہو گیا. ہم نے خود کو سب کچھ سمجھ لیا تھا، اللہ کی طرف ہماری توجہ نہیں تھی. اب اللہ نے آفت بھیجی، ہمارے کھیت کو برباد کر دیا. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، ان میں جو قدرے سمجھدار تھا اس نے کہا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم تسبیحات کیوں نہیں کرتے، اللہ کو یاد کیوں نہیں کرتے اس موقع پر، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا، تم نے اس وقت تو میری کوئی نہیں سنی، اس وقت تو میری بات مانی نہیں، اس وقت تو تم اپنے غرور اور تکبر میں تھے، اس وقت تو لالچ عروج پر تھا، اس وقت تو تم اپنے کھیت کو سب کچھ سمجھ رہے تھے، اللہ کی قدرت کو تو تم کچھ سمجھ نہیں رہے تھے. اس وقت میں نے کہا تھا کہ تسبیحات کر لو، اللہ کو یاد کر لو، تم نے میری ایک نہیں سنی، آج پھر دیکھو محروم ہو گئے.
قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، بارکیف انہیں پھر یہ توفیق فوراً ہی مل گئی، کہنے لگے کہ ہمارے رب کو ہی پاکی ہے، ہم ظالم ہیں، ہم سے ظلم ہو گیا، ہم زیادتی کر بیٹھے۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کے نا ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ وہ کہنے لگا یہ تمہارا پلان تھا، وہ کہنے لگا نہیں نہیں تمہارا تھا، ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ لیکن اس سے پھر فائدہ کیا ہونا تھا؟ کچھ بھی نہیں ہونا تھا، جب نقصان ہو گیا سو ہو گیا۔ قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، پھر انہوں نے کہا کہ ہم برباد ہو گئے، بے شک ہم نے سرکشی کی ہے۔ عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، قریب ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر تبدیل کر کے دے دے، بے شک ہم اسی کی طرف ہی رغبت کرنے والے ہیں۔ كذلك العذاب، اللہ فرماتا ہے اسی طرح عذاب ہوتا ہے میرا۔ والعذاب الآخرۃ اکبر، یہ کیا عذاب ہے؟ ابھی تو آخرت کا عذاب بھی ہونا ہے اور وہ اس سے بڑا ہے۔ یہاں تو رزق سے محرومی ہو گئی نا، یہاں کھیت سے اور نعمتوں سے محرومی ہو گئی، قیامت کا جو عذاب ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش تمہیں سمجھ آ جائے، کاش تمہیں معلوم ہو جائے، پتہ چل جائے کہ آخرت کا عذاب اس سے بڑا ہے۔ اب اس پورے واقعے کو جو قرآن کی زبانی میں نے آپ کو سنایا ہے، اس کو مد نظر رکھیں اور پھر ایک زمیندار کا کردار دیکھیں۔ کیا آج ایک کاشتکار جس وقت اپنی کھیتی اٹھاتا ہے، جس وقت تھریشر لگاتا ہے، کیا اس کے ذہن کے کسی گوشے میں یہ ہوتا نہیں ہے کہ یار جلدی جلدی گٹو میں ڈال لو ورنہ یہ لینے والے آ جائیں گے، ابھی یہ تانتا بند جائے گا، یہ لائن بن جائے گی، یار ابھی بہت لینے والے آ جائیں گے تو میری تو بربادی ہو جائے گی۔ زبان سے نہ بھی کہے نا تو ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات ہوتی ہے، اس لیے وہ جلدی جلدی پلان کرتا ہے۔ کیا جس وقت وہ کھیت اٹھاتا ہے اس کی طرف اللہ کا حکم متوجہ نہیں ہوتا کہ اتنی نعمتیں دی ہیں عشر نکالو، جو ضرورت مند ہیں ان ضرورت مندوں کو ان کا حق دو، اور پھر کوئی پابندی بھی نہیں لگائی۔ کرم نوازی دیکھیں، تمہارا اپنا بھائی ضرورت مند ہے اس کو دے دو، تمہاری اپنی بہن ضرورت مند ہے تو عشر نکالو اس کو دے دو، تمہارے اپنے قریبی رشتہ دار ضرورت مند ہیں تو ان کو دے دو، بلکہ پہلا حق انہیں کا ہے، کوئی پابندی بھی نہیں لگائی۔ ان کے ساتھ صلہ رحمی بھی ہو جائے گی، ان کی مدد بھی ہو جائے گی، ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو جائے گی، تمہارا احسان بھی ہو جائے گا، عشر بھی ادا ہو جائے گا، اللہ بھی راضی، بندے بھی راضی، سب راضی، اور تمہیں برکتیں ہی برکتیں مل جائیں گی۔ مگر کیا کر رہا ہے ہمارا کھیت کا مالک، ہمارا کاشتکار، ہمارا زمیندار کیا کر رہا ہے؟ وہ اللہ کے حق کو ادا کرنے میں کوتاہی کر رہا ہے۔ اور میں نے پہلے آپ کو کہا کہ اللہ پھر اپنا حق لینے میں کمزور وہ لے لیتا ہے۔ دیکھا نہیں فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، یار کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جب کھیت پک جاتا ہے، سٹے خشک ہو جاتے ہیں، دانا پک جاتا ہے، اسی وقت عین اسی وقت یہ آندھیاں چل پڑتی ہیں، یہ بارشیں شروع ہو جاتی ہیں، یہ اولے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں وہ کھیت جس کو دیکھ کر ایک دن پہلے کاشتکار کہہ رہا تھا کہ اس دفعہ میرا کھیت سب سے بہترین ہے، اس دفعہ تو میں یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا، ایک رات گزرتی ہے، صبح جب اٹھتا ہے تو وہ ملیا میٹ ہوا ہوتا ہے۔ یہ کس نے کیا ہے؟ یہ کیوں ہوا ہے؟ ذمہ دار کون ہے؟ کیا قرآن نہیں پڑھا آپ نے؟ دیکھا نہیں ہے؟ اللہ نے یہ واقعات آپ کے لیے ہی بیان کیے ہیں، اللہ نے یہ مثالیں آپ کے لیے دی ہیں۔ اللہ پر تو یقین نہیں ہے نا؟ آپ وہ 10واں حصہ بچانے کے چکر میں اپنا سارا خراب کر بیٹھے، برباد کر بیٹھے کھیت۔ اچھا میں نے کئی کھیت دیکھے ہیں، ایسے کئی کھیت دیکھے ہیں۔ دیکھیں جب بارش آتی ہے آندھی کے ساتھ، اولے بھی پڑ رہے ہوتے ہیں، سب پر برابر ہی ہوتی ہے نا۔ میں نے ایک کھیت دیکھا وہ بالکل زمین پر بچھا ہوا ہے، اسی کے ساتھ والا کھیت دیکھا وہ بالکل ٹھیک ٹھاک کھڑا ہے۔ یار قدرت نظر نہیں آتی آپ لوگوں کو؟ ابھی بھی یہ چیزیں دیکھ کے عبرت نہیں پکڑتے؟ ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد بھی سبق نہیں لیتے؟ کیا اللہ کی قدرت کی طرف آپ کی توجہ نہیں جاتی؟ ابھی بھی اس کو صرف حادثہ سمجھ رہے ہو؟ یہ حادثہ نہیں ہے، یہ جس کو آپ قسمت کا نام دے رہے ہو، یہ قسمت نہیں ہے، یہ مقدر آپ نے خود اپنے ہاتھوں لکھا ہے۔ اللہ کا حق ادا کرتے نا تو اللہ آپ کا نقصان کبھی نہ کرتا، ہونے ہی نہ دیتا، آفات کو روک دیتا۔ میرا رب جس آگ سے چیزوں کو جلا دیتا ہے، جس پر اس نے ٹھنڈا کرنا ہوتا ہے کر دیتا ہے اس کے اوپر ٹھنڈا۔ اسی آندھی سے
जिसका खेत बर्बाद करना है कर देता है, और उसी आंधी में यह तासीर रख देता है, हुक्म देता है इस खेत को खराब नहीं करना। यह किसकी हुकूमत है? यह किसकी कुदरत है? यह किसके कारनामे हैं? अब भी अगर हम तौबा ना करें, अब भी अगर हम अल्लाह की तरफ रुजू ना करें, तो फिर हमसे बड़ा नादान कोई नहीं है। इन वाक़यात को समझें, कुरानी हक़ाइक़ को समझें, अल्लाह की मिसालों को जानें, और फिर कभी अकेले बैठ के अपना मुहासबा करें कि यार 10वां हिस्सा ही तो अल्लाह ने मांगा था, उश्र मांगा था, हमने वो क्यों अदा ना किया? आखिर क्या आफत आ पड़ती कि हम 10 मन में से 1 मन दे देते? क्या आफत आ पड़ती? अच्छा, बाज़ हमारे नादान काश्तकार वो 10वें हिस्से से ज़्यादा दे देते हैं, मगर वो उश्र की नीयत नहीं करते। अब मैं आपको मसला समझा रहा हूँ। वो अपने खेत में से, अपनी ढेरी में से निकाल के वो अपने जनाब इलाके के मिस्कीनों को दे देते हैं, अपने कब्रिस्तान पे भेज देते हैं, अपने इमाम साहब को दे देते हैं, अपनी जनाब जो उनके रिश्तेदार, बहनें, भाई, दोस्त, रिश्तेदार, उनको जनाब वो दे देते हैं कुछ ना कुछ ढेरी से उठा के, मगर वो उश्र की नीयत नहीं करते। निकल 10वें हिस्से से ज़्यादा जाता है, मगर चूंकि नीयत नहीं थी उश्र की, तो वो सारा का सारा ऐसे ही गया, उश्र भी अदा नहीं हुआ। अगर सिर्फ साथ नियत कर लेते, हिसाब बना लेते कि अल्लाह ने मुझे इतना गंदम अता फरमाई है। अच्छा, ये सिर्फ गंदम में भी उश्र नहीं है, हर उस चीज़ में उश्र होता है जो चीज़ आपने अपने फ़ायदे के लिए ज़मीन से उगाई है, हर उस चीज़ में उश्र होता है, 10वां हिस्सा। हाँ, अगर आपने उसके ऊपर पानी जो लगाया है वो नहरी पानी नहीं है, वो आसमानी पानी, बारिशों का पानी नहीं है, बल्कि आपने ट्यूबवेल से ख़रीद के लगाया है, तो फिर 20वां हिस्सा आपके ऊपर फ़र्ज़ है। हर 20 मन के बाद यार, हर 20 मन में 1 मन देना है। ये कोई ज़्यादा तो नहीं अल्लाह ने मांगा। वो अगर चाहता ना, तो जो उसने नेमतें दी हैं, अगर वो चाहता ना, आजकल आपका जो बिजनेस का उसूल है, क्या है? एक बंदे का पैसा, दूसरे बंदे की मेहनत, प्रॉफिट 50-50, यही उसूल बनाया हुआ है ना आपने। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे मुतालबा कर लेता, चलो किसान साहब मेहनत आप कर रहे हैं, हल चला रहे हैं, पानी लगा रहे हैं, खाद डाल रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये उगाने की सलाहियत कौन पैदा कर रहा है? ज़मीन को कौन हुक्म दे रहा है? उस गंदम के अंदर तासीर पैदा उगने की कौन कर रहा है? उस पानी को सैराब करने वाला कौन बना रहा है? उस खेत को बाहिफाजत मुकम्मल होने तक रखवाली नजर कौन कर रहा है? अल्लाह। ये सब कुछ हम दे रहे हैं, तेरी मेहनत, आधा हिस्सा हमारा, आधा तेरा। अगर वो मुतालबा कर लेता तो ये दुरुस्त मुतालबा होता या ना होता? उसूल के मुताबिक होता ना, आपके अपने बनाए हुए उसूल के मुताबिक होता ना होता? अल्लाह ने नहीं मांगा कि जो खेत हो उसको आधा आधा करो, आधा तुम्हारा आधा हमारा, यूं नहीं मांगा। ओ भाई 10 मन में 1 मन, अगर आपका खर्चा हो गया तो फिर और करम, 20 मन में 1 मन, ये कोई ज़्यादा तो नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं देंगे ना, तो फिर ये हवाओं के झक्खड़ भी चलेंगे, ये बारिशें भी ज़ोरदार होंगी, ये ओले भी पड़ेंगे, आपके खेत को बर्बाद भी करेंगे, ये आगे पीछे ये जनाब मौसम तब्दील हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सारे भाई यही चीज़ें हैं। हम अल्लाह का हक अदा नहीं करते तो फिर वो ले लेता है। बीमार, अगर आप खेत सही सालिम उठा भी लेंगे तो अल्लाह बरकत उठा लेगा। क्या कर लोगे आप? बरकत आपके पास में है, अल्लाह के पास में है। अच्छा, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े तौर पर फरमाया, अश-शैतानु यइदुकुमुल फ़क्र। ये जो शैतान है ना, तुम्हारा दुश्मन, ये तुम्हें फ़क्र के साथ डराता है। वो कहता है, ओए अगर तुमने ये दे दिया ना तो फिर साल भर तुम्हारा खर्चा कैसे चलेगा? ये तुमने अगर इतना गंदम अल्लाह के नाम पर दे दी तो फिर फलां को कर्जा भी तो देना है, स्प्रे वालों के भी देने हैं, खाद वालों के भी देने हैं, हल चलाने वालों के भी देने हैं, कटाई वालों के भी देने हैं, थ्रेशर वालों के भी देने हैं, ये सब कुछ जो देना है वो कहाँ से दूंगा यार? ये 10वां हिस्सा पहले निकाल दूं? शैतान कहता है ना 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 निकालो। अल्लाह फरमाता है ये तुम्हारे साथ फ़क्र का वादा करता है कि तुम मोहताज हो जाओगे, तुम्हारी ज़रूरत पूरी नहीं होगी अगर तुम ऐसा करोगे। लेकिन एक तरफ वादा अल्लाह का भी है, वल्लाहु यइदुकुम मग़फ़िरतन व रहमा व रिदवाना। अल्लाह का भी वादा है, जब तुम ऐसा करोगे ना, अल्लाह के नाम पर खर्च करोगे, अल्लाह का हक अदा कर दोगे, वो तुम्हें मग़फ़िरत भी देगा, रहमत भी देगा, और फिर वो फजल भी अता फरमाएगा, यानी उसके अंदर बरकत भी डाल देगा। उस रिज़्क़ में
آپ کے لیے واقعی رزق رکھ دے گا، اور وہ ایسا بابرکت ہو جائے گا کہ وہ تھوڑا آپ کے لیے ایسا زیادہ ہوگا کہ کم ہی نہیں ہوگا، آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ بیماریاں آپ کا وہ سارا کھیت کھا نہیں جائیں گی، کیسز آپ کا وہ سارا کھیت کھا نہیں جائیں گے، پریشانیاں اور دکھ تکلیفیں، خاندانی معاملات مسائل، وہ آپ کا وہ سارا کھیت کھا نہیں جائیں گے۔ میں روک دوں گا ان سب کو کہ نہیں، یہ بندہ میرا حق ادا کرنے والا ہے، اے مصیبتوں ان کی طرف نہیں جانا۔ زمینی بلیات بھی روک دوں گا، آسمانی بلیات بھی روک دوں گا، زمینی حادثات بھی روک دوں گا، خاندانی مسائل بھی روک دوں گا، بیماریاں بھی روک دوں گا، بشرطے کہ میرا حق ادا کرو۔ اور اگر نہیں کرو گے نا تو پھر اسی کھیت والے کی طرح ہوگا، فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، کھیت کے اوپر آفت بھیج کے میں ملیا میٹ کر دوں گا۔